أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العظيم. تو اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں چاہنے کی ایک وجہ اور سبب کو بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے. ایک بات رہ گئی تھی، آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا تھا، آخری درس میں وہ بات رہ گئی تھی. جیسے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگے دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس. اے اللہ کے نبی مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جب میں اس پر عمل کروں تو مجھے اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے. ایک کام دو فائدے، اور وہ دو فائدے بھی بہت بڑے فائدے ہیں. ایک آ کر اللہ بھی چاہنا اور دوسرا آ کر لوگ بھی چاہنا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم دنیا سے بے رغبتی کر لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. دنیا سے بے رغبتی، دیکھو بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمائی نہیں کرنا، پراپرٹی نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی چیزوں کو لالچی نگاہ سے دیکھنا منع ہے. تو اس کی سب سے اچھی وجہ بچنے کی ایک اچھا سبب یہ ہے کہ بندہ اپنے حالت پر خوش رہے. یہ اللہ جیسے مجھے رکھا ہے، جس پوزیشن میں مجھے رکھا ہے، اس پوزیشن میں اگر آدمی خوش رہے گا تو آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھے گا، کمتر نہیں سمجھے گا اور اللہ کی نعمتوں کو ہلکا نہیں سمجھے گا. جب آدمی اپنے کو دوسروں سے کمپیئر کرے گا تبھی آدمی اپنے کو کمتر سمجھے گا اور اللہ کی جو نعمتیں ہم پر ہے اس کو چھوٹی سمجھے گا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو تم دنیاوی معاملات میں مال کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے، سونا چاندی کے اعتبار سے اپنے سے کم والوں کو دیکھو، اپنے سے کم والوں کو دیکھو، اپنے سے اونچے والوں کو مت دیکھو. اللہ تزدروا علی نعمت اللہ. اس سے کیا ہوگا، اللہ نے جو نعمت تم کو دے رکھی ہے نا، اس نعمت کو تم کیا سمجھو گے، چھوٹی سمجھو گے، یا اس کی کوئی وقعت تمہارے اندر نہیں رہے گی. جیسے مثال کے طور پر میں یہ سمجھانے کے لیے ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں، اگر کسی آدمی کے پاس یہ گھر ہے، کرائے کے گھر میں آدمی رہتا ہے، مثال کے طور پر کرائے کے گھر میں رہتا ہے، تو اب یہ کرائے کا آدمی خاص گھر والے کو نہیں دیکھنا کہ میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، فلاں آدمی خاص گھر میں رہتا ہے، میرے پاس خاص گھر نہیں ہے. اللہ سے مانگنا جائز ہے کہ اللہ مجھے بھی ایک ذاتی گھر دے دیجئے. آپ کی اتنی بڑی زمین ہے، مجھے ایک چھوٹا سا ذاتی گھر دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ لوگوں کو محل دے سکتے ہیں، لوگوں کو بڑے بڑے گھر دے سکتے ہیں، تو مجھے چھوٹا سا گھر دینے میں کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ سے کتنا ہی مانگ سکتے ہیں. تو کرائے کے گھر میں رہنے والا جب آدمی خاص گھر میں رہنے والے کو دیکھے گا تو کرائے کے گھر میں رہنے کو وہ کیا سمجھے گا؟ ارے بھائی میں کرائے کے گھر میں ہوں، اللہ مجھے مشکل میں رکھا، تکلیف میں رکھا سمجھے گا. یہ کرائے کے گھر میں رہنے والا خاص گھر کے بجائے جھوپڑیوں میں رہنے والوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر اس کی نعمت پیدا ہوگی کہ بھائی اللہ مجھے کرائے کے گھر میں، RCC کے گھر میں، چھت کے گھر میں تو رہنے کی توفیق دیا ہے. کتنے لوگ ٹینٹ ڈال کر ٹینٹوں میں رہتے ہیں، کتنے لوگ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں. تو یہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے سے ہماری پوزیشن ہمیں اچھی دکھے گی.
کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا ہے، اس سے شکریہ ادا کا ایک صفت پیدا ہوگی، ناشکری کی صفت سے آدمی بچے گا۔ اچھا ایک گھر ہے، اب یہ گھر رہنے والا دو گھر والوں کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی اس کے پاس اللہ دو گھر دیا، مجھے صرف ایک گھر دیا ہے۔ اب یہ آدمی کیا کرنا ہے، کرائے کے گھر میں ہے اس والوں کو دیکھنا کہ بھائی وہ آدمی کرائے کے گھر میں ہے، چاہے ڈبل بیڈ روم ہو ٹرپل بیڈ روم ہو، ایک تاریخ آتے ہی کیا کرے گا یجمان، بھائی بھاڑا لاؤ، بولتا 1 سے 5 تاریخ کے اندر دے دینا۔ وہ مصیبت سے اللہ مجھے بچایا ہے۔ جب آدمی ایک گھر کو شکریہ ادا سے دیکھے گا، شکریہ کی نیت سے نگاہ سے دیکھے گا، تو ایک گھر اسے محل نظر آئے گی، بھئی اللہ نے مجھے کرائے کی مصیبت سے بچا لیا، اللہ نے مجھے کرایہ دینے کی بیماری سے بچا لیا۔ 15 دن بسا اوقات چھٹیوں میں لوگ 15 دن 20 دن کے لیے گھر کو جاتے ہیں اپنے سسرال کو یا اپنے ماں باپ کے گھر کو یا کسی اور جگہ جاتے ہیں، آنے کے بعد 1 تاریخ کو آنے کے بعد وہ گھر والے سنتے کیا ہم 20 دن نہیں تھے، بولے تو ارے سنتے کیا تھے، نہیں تھے بس، لیکن ہمیں 1 تاریخ کو کرایہ دینا ہے۔ تو جو خاص گھر والا ہے جب کرائے کے گھر والے کو دیکھے گا، چاہے وہ سنگل بیڈ روم کا ہو یا پھر ایک چھوٹا سا گھر ہی ہو، شکریہ ادا کی صفت پیدا ہوگی کہ اللہ نے مجھے کرائے کی مصیبت سے بچا لیا۔ تو ایسے ہی کار والا ہے، ایک آدمی کے پاس 2 ویلر ہے، ضرورت کے لیے خریدنا ہے، 2 ویلر ہے، وہ کار والے کو دیکھے گا تو 2 ویلر کو ہلکا سمجھے گا، وہ کار والے کو نہیں دیکھنا، سائیکل والے کو دیکھنا، فلاں آدمی کو اللہ نے سائیکل دیا، مجھے کیا دیا، 2 ویلر دیا ہے کہ میں منٹوں میں چلے جاتا ہوں۔ اچھا اب سائیکل والا کیا 2 ویلر والے کو دیکھنا، وہ چل کر جانے والے کو دیکھنا، بھائی اللہ نے سائیکل تو دیا ہے، وہ دیکھو فلاں چل کر جاتے ہیں، کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ گھنٹوں میں کرنے کا سفر میں منٹوں میں کر لیتا ہوں، اللہ نے سائیکل تو دیا ہے۔ تو چل کر جانے والا سائیکل والے کو نہیں، وہ دونوں پیر نئیس والے آدمی کو دیکھنا کہ بھئی اللہ نے مجھے 2 پیر تو دیا ہے، میں جہاں چاہے چل کر جا سکتا ہوں، وہ آدمی تو چل کر بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا ایک اصول ہے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دنیا میں دیکھو، انظروا الی من ہوا فوقکم، لیکن دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا۔ ارے انہوں دن میں 3 ہی پڑھتے، میں تو 5 پڑھ رہا ہوں بول کو دیکھے تو تمہیں ابھی نیچے آ جاتے، انہیں دن میں 3 نمازیں پڑھ لے گئے، میں 5 پڑھ رہا ہوں بولے تو تمہیں بوڑی میں گر جاتے۔ ہمیں کیا کرنا، میں خالی 5 ہی پڑھ رہا ہوں، انہوں دیکھو تہجد پڑھتے ہیں، انہوں اشراق پڑھتے ہیں، انہوں صدقہ خیرات بھی کر رہے۔ دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھنا یہ اللہ کے نبی کا اصول ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، تو دوسروں کی چیزوں کو لالچی نگاہ سے یا حسرت کی نگاہ سے دیکھنے سے اللہ کے نبی نے بتایا بچنے کو کہا۔ جب آدمی کے اندر اللہ، اس سے کیا ہوگا، اللہ سے مانگنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا، اللہ اپنے ضروریات کو پورا کرے گا۔ اگر مانگے اللہ نے نہیں دیا تو 3 میں سے 1 تو ضرور ملے گا، جو مانگے ہیں وہ ملے گا، یا مانگنے کی وجہ سے جو مصیبت آنے والی تھی اللہ اس کو دور کر دے گا، یا کم سے کم اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ آخرت میں تو ضرور دے گا۔ یہ تینوں میں سے ایک فائدہ تو ہے، اللہ سے مانگو۔ آپ کی نگاہ کسی کار پر پڑی، کسی کے گھر پر پڑی، تو اسی وقت یہ دعا بھی سکھلائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اے اللہ اس دنیا کی چیزوں کی فتنے سے مجھے بچا لے، یعنی کہ اس کی محبت سے میں غلط راستہ اختیار نہ کروں، یعنی کار کی محبت دل میں آ گیا، اب اس کار کو حاصل کرنے کے لیے کہیں میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، حرام کاری میں نہ پڑ جاؤں، جھوٹ میں نہ پڑ جاؤں، سود میں نہ پڑ جاؤں، دھوکے میں نہ پڑ جاؤں۔ وہ ضرورت کو پورا کرنا ہے لیکن تجھے راضی کرتے ہوئے پورا کرنا ہے، یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اسی لیے دعا کا کسی گھر کو گئے، اس لیے میں کہتا ہوں نا، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، ممبئی کو بسا اوقات ممبئی آیا کرتے تھے حضرت رمضان میں، تو ایک مرتبہ ایک سیٹ کے گھر میں قیام ہوا رمضان کے مہینے میں، عشرہ اعتکاف کیے، اس سے پہلے 20 دن گھر میں قیام ہوا حضرت کا، بڑے سیٹ کے گھر میں، بڑے مالدار بڑے رئیس چودھری تھے، تو ان کے گھر میں قیام ہوا، تو حضرت 10 دن کے بعد اعتکاف کیے، اعتکاف کے بعد پھر عید کے بعد ان کے گھر میں قیام ہوا، کھانا وغیرہ سب ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر اپنے دیوبند کو واپس آ گئے۔ آنے کے بعد درسیہ شروع ہو گئے، اپنے کام کاج شروع ہو گئے، تو حضرت کہتے ہیں وہ 20 دن کا جو قیام اور وہاں کی جو سہولیات اور وہاں کی جو دنیاوی چیزوں سے میں جتنا متاثر ہوا، وہ تاثیر وہ اثر جانے میں تقریباً مجھے 2 مہینے لگے۔ وہاں کا آرام، وہ چیزوں کی محبت، وہ چیزوں کی عیش و عشرت تو جانے کے لیے 2 مہینے لگے، اتنا زیادہ وقت لگا کہ اس کی محبت دل میں آ گئی تھی کہ میں بھی ایسا رہوں، یہ کروں۔ تو یہ ایسے فتنے سے دعا سکھلائی گئی کہ اللہ اس فتنے سے مجھے بچا لے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا دنیا سے بے رغبت اختیار کر لو، کون محبت کرے گا؟
اللہ محبت کرے گا. بھائی جب بندہ دنیا کی محبت دل میں آئی تو فوراً دیکھیے دنیا آپ فضائل عمل بارہا سنتے رہتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد تعلیم کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, جماعت میں گئے تو سنتے ہیں. کتنے حدیثیں ہیں دنیا کے بارے میں, جب صحابہ آ کر بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی ڈائریکٹ ان کا مائنڈ کنورٹ کر دیتے ہیں. جیسے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں مال خریدتا گیا بیچتا گیا, خریدتا گیا بیچتا گیا, جتنا مجھے نفع ہوا کسی اور کو نفع نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, اور خریدو اور بیچو. بولے کیا اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ بولے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے, وہ والذین یکنزون الذھب, یہ آیت نازل ہوئی, جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے, عذاب ہے. یہ ایک آیت نازل ہوئی, صحابہ ڈر گئے. اللہ کے نبی کیا سونا چاندی جمع کرنا اچھا نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا سونا چاندی جمع کرنا جائز ہے, کیونکہ جمع کرنے سے ہی تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو اب اللہ کے نبی نے اس آیت کا مطلب سمجھا کر کہا سونا جمع کرنا بھی جائز, چاندی جمع کرنا بھی جائز, پیسے جمع کرنا بھی جائز, لیکن ان کی زکوٰۃ نہیں دینا حرام ہے, زکوٰۃ نہیں دینا یہ عذاب ہے. اب یہ بولنے کے بعد سونا چاندی کی محبت پیدا ہوئی نہیں ہوئی؟ ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے جمع کریں گے زکوٰۃ دیں گے تو محبت پیدا ہوئی. اللہ کے نبی فوراً مائنڈ کو کنورٹ کرے, بولے اس سے بہتر چیز بتاؤں, اچھا سونا بتاؤں, اچھی چاندی بتاؤں, اچھی پراپرٹی بتاؤں؟ ہاں بتایا. اللہ کے نبی کیا ہے, وہ بیوی جس کو دیکھنے سے تمہارا دل خوش ہو جائے, یہ بہترین پراپرٹی ہے. وہ بیوی جو تمہاری فرما برداری کرے, وہ بیوی جب تم گھر میں نہ رہو تو تمہاری گھر کی بھی حفاظت کرے, اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے, یہ بہترین سونا ہے, یہ بہترین چاندی ہے, یہ بہترین پراپرٹی ہے. تو اللہ کے نبی نے فوراً کنورٹ کر دیا. تو ایسے ہی دنیاوی معاملات میں دیکھیے, مال کمانا غلط نہیں, لکھپتی بننا غلط نہیں, کروڑپتی بننا غلط نہیں, کروڑپتی بننے کا راستہ اختیار کرنا غلط ہے. کون سا راستہ اختیار کرنا صحیح ہے؟ اس راستے کو اختیار کرنا صحیح ہے, کیونکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کتنے بڑے بڑے مالدار صحابہ ہیں. اللہ کے نبی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ سلمان, عبد الرحمن تم جو ہے ہم سب جنت میں چلے جانے کے بعد 500 سال کے بعد تم جنت میں آؤ گے. 500 سال کے بعد. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیسے اتنے ہیں, تمہاری کمائی اتنی ہے, تمہاری پراپرٹی اتنی ہے, پیسے کا حساب دیتے 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 تم تھک جاؤ گے اور پھر تم گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوگے. اتنا تو اس وقت کا اللہ کے نبی تو کیا مال جمع نہیں کرنا, میں پورا خرچ کر دوں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا اے عبد الرحمن, دنیا کے حلال مال پر حساب ہے, دنیا کے حرام مال پر عذاب ہے. یعنی کہ بھائی محنت کر کر جو کماتا ہوں اسی کا حساب ہے. اب تو تم صدقہ کر دیے نا, تم زکوٰۃ دے دیے نا, اس کا حساب ہوتا. سو حرام مال تو اللہ پوچھیں گے نہیں کیا حرام کہیں گا, حرام کے لیے ڈائریکٹ کیا ہے, عذاب ہے. ارے جو خون پسینہ ایک کر کے جو کماتے ہیں اسی کا حساب دینا ہے کہ اللہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. تو دنیا سے بے رغبتی. تو اسی لیے کسی کا اچھا کپڑا دیکھ کر محبت پیدا ہو گئی, یا کسی کی کار دیکھ کر محبت, یہ دعا پڑھنا ہے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا, اے اللہ اس چیز کی محبت کے فتنے سے میں بچنا چاہتا ہوں. اس لیے اللہ کے قرآن میں ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد, تمہاری بیویاں, تمہارا مال فتنہ ہے. ارے بھائی اولاد تو نعمت ہے, مال بھی نعمت ہے, اللہ نے مال کو خیر کہا. وہ مال, وہ بیٹا, وہ بیٹی, وہ بیوی فتنہ ہے جس کی وجہ سے بندہ جہنم میں جاتا ہے. ارے بھائی بیوی تو دل کا سکون ہے, بیوی تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے, لیکن جس بیوی کو راحت پہنچانے کے لیے حرام راستہ اختیار کرتے ہیں وہ جہنم میں ہے, وہ خیر نہیں, وہ فتنہ ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کیا کرنا ہے, دنیا سے بے رغبتی. تو بے رغبتی کا مطلب بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کیا ہو جائے, بالکل چھوڑ دیا جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے بالکل چھوڑ دینا چاہیے, نہیں, ایسا نہیں ہے. تو بے رغبتی کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ کمانا ہے, مالدار بننا ہے, سب بننا ہے, لیکن راستہ بہت بہترین راستہ اختیار کرنا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب دوسرا دیکھیے, دوسرا سوال کیا کیے تھے صحابی, کون محبت کرنا, لوگ بھی محبت کرنا. اللہ تو اس سے محبت کریں گے جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے. دوسری چیز جو لوگ محبت کرنا, لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہونا, اس کا سبب اللہ کے نبی نے فرمایا
وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو محبت کی نگاہ سے کبھی نہ دیکھو، اس سے بے رغبتی اختیار کر لو۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے جب بندہ کسی کی چیز کو دیکھ کر اس کو لالچی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو صاحب چیز جو چیز والا ہے اس کے دل میں ہماری محبت گھٹ جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہمیں کسی کی کار محبت آ گئی، بھائی کتنی بہترین کار ہے، نصیب دار ہے، فلاں فلاں بولنے لگے، اس کے دل میں ہماری عزت کم ہو جائے گی، کیونکہ ہم چیز والے کو دیکھے ہیں، چیز دلانے والے کی طرف نہیں دیکھے ہیں۔ ارے اس کو کس نے دلایا؟ اللہ دلائے، تو ہمیں کسے دیکھنا ہے؟ تو چیز دیکھتے ہی اللہ سے بولو گے اے اللہ جو اللہ اسے کار دلانے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ مجھے نہیں دے سکتا؟ وہ آگے وہی آیت آئے گی، اس کے بعد تفسیر میں وہی آیت آنے والی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے انا لکی ھذا، اے مریم موسم نہیں ہے، آم کا موسم نہیں، آم ہے، سیب کا موسم نہیں، سیب تمہارے سامنے ہے، انگور کا موسم نہیں، انگور کہاں سے آیا؟ انا لکی ھذا، کہاں سے آیا؟ تو فرمانے لگی کہ یہ میرے اللہ کی جانب سے ہے، مجھے مل رہا ہے۔ تو اسی وقت دعا کیے کہ اے اللہ بے موسم میں بے موسم پھل دینے پر تو قادر ہے، تو میرے بوڑھے کو تو اولاد دینے پر کیوں قادر نہیں، مجھے اولاد دے دے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو ایسے ہی ہم اللہ کو مانگنا کہ اے اللہ جس آدمی کو تو 10 گھر دے سکتا ہے، کیا تو مجھے ایک گھر نہیں دے سکتا؟ تو اللہ سے مانگنا۔ تو یہ ہے راستہ اختیار کرنے کا۔ بس آدمی اختیار کرنے کے 2 راستے ہیں، ایک ہے لالچی نگاہ، کیا بھئی اللہ اسے کار دیا، گھرا دیا، سب دیا، ہم نے ایسا رکھا، گناہ ہوا، نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ اگر وہی کہا اے اللہ اس کو بھی تو دیا، اے اللہ مجھے بھی دے دے، ایک چھوٹا سا بچہ پوچھنے کی طرح، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، نیکی ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا، 2 چیزیں، اللہ کی محبت کا ایک ذریعہ، لوگ محبت کرنے کا ایک ذریعہ۔ اس کے بعد دیکھیے، جیسے کہ گزشتہ درس میں بات آئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع، سنتوں پر عمل کرنے سے فرائض خود بخود داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اتباع میں خوبصورتی بھی ہے، زندگی کی خوبصورتی بھی ہے، اور زندگی کی کامیابی بھی ہے، 2 چیزیں بھی ہیں سنتوں کی اتباع کرنے میں۔ 2 چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جیسے مثال دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر سنت کے موافق نکاح کر زندگی گزارنے والوں کی زندگیوں کو دیکھیے، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر نکاح کرنے والوں کی زندگیوں کو دیکھیے، کتنا فرق ہوتا ہے۔ اور ان کے موافق سیدھی سادھی زندگی گزارنے والوں کو دیکھو، اور عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والوں کو دیکھو، اللہ کسے کیسا رکھا ہے، چین سکون راحت کس کو دیا ہے، دیکھ لیجئے۔ سنتوں میں فرائض بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے، چہرہ دھونا فرض ہے، 3 بار دھونا فرض نہیں ہے۔ چہرہ دھونا فرض ہے وضو میں، ہاتھوں کو دھونا فرض ہے، اور مسح کرنا فرض ہے، پیروں کو دھونا فرض ہے۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو میں۔ اب ان فرائض میں سنت کیا ہے؟ 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھونا، یہ سنت ہے۔ 3 مرتبہ دھونا فرض نہیں ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ چہرے کو دھونا فرض ہے، آپ ایک ہی مرتبہ میں فرض پورا کر لیتے تو فرض پورا ہو گیا، لیکن جب 3 مرتبہ میں آپ سنت اختیار کریں گے تو فرض آ جاتا نہیں آ جاتا؟ خود بخود آ جاتا ہے۔ اب ایسے ہی مسح ہے، پاؤں سر کا مسح کرنا فرض ہے، جب آپ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ جب سنت پر عمل کریں گے تو فرض کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹک اس میں داخل ہو جائے گا۔ ایک تو مثال یہ ہو گئی، پیروں کا بھی، سب کی چیزوں کا ایسا ہی ہے۔ اب یہ سطر کا دیکھیے، سطر کا ڈھانکنا فرض کتنا ہے؟ گھٹنوں کے نیچے سے لے کر ناف کے اوپر تک، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ آپ اتنا کپڑا پہن کر نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، نماز تو پوری ہو جائے گی۔ لیکن جب سنت لباس پہنیں گے، اب یہ سنت لباس ہے تو اس میں فرائض خود بخود داخل ہوئے نہیں ہوئے؟ ہو گئے۔ تو ایسے ہی جب بندہ سنتوں پر اتر جائے گا، اللہ کا حق خود بخود ادا ہو جائے گا، اس میں آپ کو پھر سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ سنت کے موافق نکاح کر لیں گے، اللہ ازدواجی زندگی سے میاں بیوی سے کیا چاہتے ہیں وہ خود بخود آ جائے گا، اس پر خود عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب بندہ سنتوں پر آ جائے گا تو معلوم کر لو کہ جو بندہ سنت پر ہے وہ فرائض پر پہلے سے ہے، جو فرائض پر ہے اس کا سنتوں پر ہونا ضروری نہیں، جو سنتوں پر ہے وہ فرائض پر آٹومیٹک ہے۔ اب یہ جو لباس پہنے ہوئے ہیں اس میں فرض داخل ہے نہیں ہے؟ کوئی فرض نہیں ہے بولتے کیا؟ فرض داخل۔ 3 مرتبہ کوئی آدمی چہرہ دھو دیا تو فرض آ گیا نہیں آ گیا؟ آ گیا۔ تو یہ چیز ہے۔ ایسے ہی غسل میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں، غسل سے پہلے وضو کرنا سنت،
غسل سے پہلے وضو کرنا سنت، غسل کے بعد وضو کرنا اسراف ہے، بے جا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے بدعت بھی کہا جائے تو درست ہے۔ غسل کے بعد سنت نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز میں اکثر لوگ کیا کرتے، غسل پورا کر لے کے اس کے بعد کپڑے وغیرہ پہن لے کے پھر وضو کر لے کو آتے، کتنے کے لوگوں کو دیکھیں پوچھتے بھی مسئلہ، کپڑے وغیرہ پہن مسجد کو آ کو بھی وضو کرتے نا تو گھر سے بھی وضو کر لے گا، غلط ہے۔ کیونکہ غسل جب آدمی کر لیتا ہے تو اس میں وضو خود بخود ہو جاتا ہے، لیکن غسل سے پہلے وضو کرنا، وضو کرنے سے پہلے ہم لوگ جو کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی لیتے ہیں، چہرہ وغیرہ دھوتے ہیں، تو اس میں غسل کے فرائض بھی داخل ہو جاتے ہیں، اس میں کلی بھی ہو جاتا ہے، ناک میں پانی بھی لے لیتے ہیں، غرغرہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ چیز اس میں داخل ہو گیا۔ تو جب غسل سے پہلے وضو کریں گے تو غسل کے جو فرائض ہے وہ سنت میں کیا ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے کبھی بھی آ کر زندگی میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ جب بندہ اس کو اختیار کر لے گا فرائض کیا ہو جائیں گے، خود بخود داخل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، فرائض حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ فرائض سے قریب ہوتا ہے۔ کس سے قریب ہوتا؟ فرائض سے۔ سنت اور نوافل پر جب بندہ عمل کرتا ہے، فرائض پر شیطان اتنا حملہ نہیں کرتا، اتنا اٹیک نہیں کرتا جتنا سنتوں پر عمل کرنے سے، نوافل پر عمل کرنے سے شیطان اٹیک کرتا ہے۔ یہ کیا بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ فرائض پر شیطان اٹیک نہیں کرتا کیونکہ فرائض کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اور سنت میں داخل ہو گئے تو فرائض کیا ہو جاتے؟ آٹومیٹک داخل ہو جاتے۔ اس لیے اب بتائیے کوئی آدمی اشراق پڑھ رہا ہے تو کیا وہ فجر کی نماز چھوڑے گا؟ ارے بتاؤ بھائی، چھوڑے گا؟ اب کوئی آدمی چاشت پڑھ رہا ہے تو کیا وہ ظہر چھوڑے گا؟ اب کوئی آدمی اوابین پڑھ رہا ہے تو مغرب عشاء چھوڑے گا؟ کوئی صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہے تو عشاء چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ کیا صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، کیا اس کی کوئی نماز چھوٹ سکتی ہے؟ نہیں چھوٹ سکتی۔ تو شیطان کیا کرتا، فرائض تو اللہ کا حق ہے، یہ بندہ کر رہا ہے چھوڑو، اس میں کیا بھی ٹینشن نہیں۔ جب بندہ اشراق پڑھنا شروع کرے گا، تہجد پڑھنا شروع کرے گا، شیطان فوراً اٹیک کرے گا، ارے تو اللہ والا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ فرض نماز پڑھ رہے آپ عشاء کی نماز میں، کتنے کے لوگ آ رہے جا رہے، دل میں کیا بھی پیدا نہیں ہوتا، لوگ دیکھو مجھے نمازی سمجھیں، بول کو آتا کیا؟ نہیں آتا۔ اشراق پڑھ رہے ہیں آپ، دروازہ کھلا، ارے کون کی آ رہے مجھے دیکھ رہے اور مجھے سمجھتے کہ میں اشراق پڑھنے والا ہوں، خیال آتا نہیں آتا؟ آتا نہیں آتا؟ کیوں آ رہا یہ؟ نفل، کیونکہ نفل میں آ گیا، سنت میں آ گیا تو آدمی فرائض میں پکا ہو جاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی اتباع کرو، اتباع کرو، کیونکہ جب بندہ نبی کی اتباع کرے گا تو اللہ کا حق 100% وہ ادا کرے گا۔ جو بندہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے روگردانی کرے گا وہ اللہ کے حق کو 100% ادا نہیں کر سکتا۔ اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ ہمیں اللہ کی اطاعت نہیں معلوم ہو رہی، بس نبی کا راستہ پکڑو، اللہ کا راستہ خود بخود مل جائے گا۔ 2 in 1 بولتے ہیں نا ہم لوگ، 2 in 1، بائی 1 get 1 free، یہ بھی ہے نا، ایک لیں گے تو دوسرا فری مل جائے گا۔ ایسے ہی نبی کے راستے کو اختیار کر لو، اللہ کا راستہ خود بخود مل جائے گا۔ لیکن نبی کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اللہ کے راستے میں کامیاب ہوتا ہوں، اب آگے آئے گا جو یہود و نصارہ کرے، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمیں ہماری تورات کو ہی مانیں گے، ہمیں ہمارے نبی کو ہی مانیں گے، تو اللہ نے کہا نہیں، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ویسا ہی ہے بھئی، وہ سبھی کہاں سننے ہوتا، بھئی وہ سبھی کہاں کرنے ہوتا، نہیں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہرگز کامیاب۔ اس لیے گھر کی اوپننگ ہو، ہمارے غلطیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ایک پیدائش میں، یہاں بڑے 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 رسم رواج پیدا ہو گئے۔ اب یہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، پیدائش میں بڑی غلطیاں، دوسرا شادی کا، تیسرا انتقال کے وقت، چوتھا گھر بنانے میں اور گھر کی اوپننگ میں۔ ان چیزوں میں بندہ نبی کے راستے کو اختیار کر لے گا، زندگی خوشگوار بنے گی۔ پیدائش میں کیا کرتے؟ عقیقہ کرو بولے تو کیا کرتے؟ چھلا کرتے، چھٹی کرتے۔ عقیقہ کرے تو اللہ کو راضی کرنا، نبی کو راضی کرنا۔ چھلا چھٹی کرے تو کون راضی ہوتے؟ کون تو بولے کرو، بولے نہیں، کر لیتے۔ اچھا پھر ایک بیٹا پیدا ہوئے تو ایک ڈیمانڈ، بیٹی پیدا ہوئے تو ایک ڈیمانڈ ہے نہیں، کون کی بولیا کرتے؟ بھئی مجھے بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہوئی تو ایک سننے کی چین آتی تھی بولیا کرتے۔ کہاں سے آتی تھی؟ بچی لے کو پیدا ہوتی تھی کیا؟ ارے کہاں سے آتی تھی؟
देखो ऐसा हाल है। बेटी पैदा हुई है तो एक अंगूठी तो भी आती थी, न तो एक चेन तो भी आती थी। ये लेटेड भिखारियाँ हैं, रास्ते में जाओ को पूछने के बजाय ससुराल के पास मंगले को फिरते। तो ये सुन्नत छोड़ने की वजह से, नबी के तरीक़े को छोड़ने की वजह से। अरे बेटी अल्लाह की रहमत मिली है, याद रखो जब बंदा बेटी पैदा होने पर खुश होगा अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोलेगा। जब बंदा बेटी को बेबरकती का सबब समझेगा और तंगियाँ आएगी। ये लिख कर रख लीजिए आप लोग। ये कितने तजुर्बे की बात भी है और बहुत सारे इसका मुशाहदा भी कर चुके हैं। बेटी को जो बरकत का सबब समझेगा अल्लाह रिस्क के दरवाज़ों को ज़रूर खोलेगा। एक नहीं, रिस्क के दरवाज़ों को खोलेगा। बेटी को तंग निगाह से जो देखेगा बस अब उसके दरवाजे बंद हो जाएंगे। हाँ, ये समझने की बात है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये बता रहे हैं। देखो अल्लाह ताला फरमाते, तो इसीलिए नबी की इत्तिबा, एक तो पैदाइश में एक तो ये गलती होती, दूसरा निकाह में बड़ी गलतियाँ होती है, और तीसरा आकर इंतकाल के वक्त में बड़े बड़े गलतियाँ उसके अंदर होती है। और ये घर के मामले में ये जो ज़्यादातर गलतियाँ होने वाली है, इसमें हम लोग बच जाएंगे तो बड़ा ये होगा। अच्छा, ये दुकानों में भी बसा औक़ात कारोबार नहीं हो रहा, फ़लाँ नहीं हो रहा, फ़लाँ नहीं हो रहा, तो ऐसे वैसे लोगों के पास जाते हैं। देखिए जो शरीयत के हुदूद है, जो बाउंड्रीज है, उसके अंदर रहकर आप जो करना चाहते हैं करो, लेकिन जो बाउंड्रीज है उसको अगर आप उससे आगे चले जाएंगे, वो कोई मंत्र दे दिया पढ़ रहे हैं, वो कोई चीज़ दे दिया लगा दिए, या उसी के ऊपर आप लोग यकीन कर रहे हैं, आपको कोई आलिम या कोई मुफ्ती भी अगर आपको कोई तावीज़ दिया या तस्बीह पढ़ने के लिए दिया, कोई चीज़ घर में लगाने के लिए दिया या हाथ को डालने के लिए दिया, तब भी ये बात यकीनी तौर पर आपके दिलों में होना चाहिए कि ये सबब है, इस पे असर डालने वाले कौन है? ये अल्लाह है। ये यकीन नहीं रहेगा, बंदे का यकीन उस चीज़ पर चला जाएगा, वो शिर्क से कम गुनाह नहीं है, चाहे उस पर कुरान की आयतें ही क्यों लिखी हुई क्यों ना हो। यकीन हमारा उस पर हरगिज़ नहीं जाना। इसलिए रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले अकाबिर देवबंद में से है, उनके पास एक आदमी गया, हज़रत आप बड़े अल्लाह वाले हैं, मेरे घर में परेशानियां हैं, आप मुझे कोई तावीज़ लिख कर दे दीजिए। तो हज़रत ने कहा भाई मैं तावीज़ वगैरह नहीं लिखता। तो बहुत इसरार किया। बस औक़ात बाज़ लोग रहते ना, मानते नहीं, अपनी चलाते हैं। तो हज़रत जो है उसमें लिखे, मानने शुरू किया, नहीं कुछ लिख कर उसको दे दिए। अब दे दिए तो वो गया। अब जाने के बाद वो अपने काम काज में लगा, तो अल्लाह उसे जो परेशानी थी उस परेशानी को दूर कर दिया। अब आने के बाद पूछे कि हज़रत आप क्या लिख कर दिए थे? हज़रत बहुत कामयाबी मिली मुझे, ऐसा हुआ। तो बाद में वो चीटी है क्या तेरे पास? हाँ है। तो ला कर दिया। तो कहा ए अल्लाह, ये बंदा मेरे कहने को नहीं मान रहा है, ए अल्लाह करने धरने वाली ज़ात तेरी है, इसकी जो परेशानी है इसको दूर कर दे। दुआ या कलिमात लिख कर दे दिए, तो क्या हो गया? दूर हो गए। तो बंदा जब अल्लाह पर यकीन कर लेगा, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस चीज़ पर क्या नहीं करना है? यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन आज देने वाले भी ऐसे हैं कि देने वाले क्या समझते मालूम? मेरे वजह से हुआ बोल को समझना बोल को देते। देने वाले भी मेरे वजह से होता बोल को, ये भी गलत है, और समझने वाला भी गलत है। देने वाला भी अल्लाह पर निगाह रख कर देना, लेने वाला भी अल्लाह पर निगाह रख कर लेना है। तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब बंदा सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा तो फ़राइज़ का प्लेटफॉर्म भी खुद ब खुद क्या हो जाएगा? उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें दाखिल हो जाएगा, अलग से उस पर अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। आप कह दीजिए कि अल्लाह की भी इताअत करो, रसूल की भी इताअत करो, दोनों की इताअत करना हर एक के लिए ज़रूरी है। आज क्या है? मुहर्रम चल रहा है, अभी उसके बाद आएगा रबीउल अव्वल आएगा। तो रबीउल अव्वल में क्या करना है, नबी का हकीकी आशिक कौन है, क्या है, वो इसी आयत से समझ सकते हैं कि अल्लाह ख़ुद कह रहे हैं कि देखो मुझे मोहब्बत करना चाहते तो पहले नबी की मोहब्बत करो। अरे भाई मैं बताया ना, अल्लाह के नबी के नामों में से अल्लामा सुईतवी रहमतुल्लाह अलैह 300 नाम लिखे हैं अल्लाह के नबी, उसमें से एक नाम क्या था? क्या बताया था मैं? माही। क्या मतलब माही का? ख़त्म करने वाले। माही का मतलब यमहुल्लाहु रिबा, इसी से है ये। अल्लाह रिबा को घटाते हैं, ख़त्म करते हैं। माही का मतलब है ख़त्म करना। अल्लाह के नबी म्यूज़िक को ख़त्म करने के लिए आए थे, आज उसी नबी के नाम पर चलने वाले जुलूस में म्यूज़िक डाल रहे हैं, तो क्या रसूल राज़ी होंगे? अरे माही, अल्लाह के नबी गुनाहों को मिटाने आए थे, जुल्म को मिटाने आए थे, बेटी को मनहूस समझने को मिटाने आए थे, म्यूज़िक को मिटाने आए थे, बेपर्दगी को मिटाने आए थे। आज उन्हीं के नाम पर इन चीज़ों को किया जाएगा तो क्या नबी को राहत पहुँचेगी कब्र में?
تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگوں کو الہام ہوا، بعض لوگوں کو دل میں بات آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بسا اوقات یہ کہتے ہوں گے، یہ کوئی حدیث یا یہ نہیں ہے، کہتے ہوں گے کہ جب میں زندہ تھا تو مجھے یہود و نصارہ مشرکین تکلیف دیتے تھے، اب خود میرا نام لینے والے مجھے تکلیف دے رہے ہیں قبر میں، زمین کے اوپر وہ لوگ تکلیف دیے، زمین کے اندر خود ابو بکر نامی آدمی، عبد الرحمن نامی، محمد نامی، یہ لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ کیسے؟ ایسے کاموں سے نبی کے نام پر جشن منایا جا رہا ہے، اور ایسے کاموں کے ذریعے سے جس کام سے اللہ کے نبی کو نفرت تھی اور جس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اچھا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ابھی محرم چل رہا ہے، بعض لوگ پوچھتے، بات آ گئی تو بول رہا ہوں، یہ محرم دیکھنا کیسا ہے، یہ جو چل رہا ہے یہ ہنگامہ دیکھنا کیسا ہے؟ ہمارے شہر میں شاید پورا چھوٹا محرم زیادہ ہوتا، بڑا محرم گگڑ میں ہوتا سے نہیں ہو گیا، تو اب ہمارے پاس شہر میں چھوٹا ہوتا، سو شروع ہو رہا اب ہمارے پاس بھی، اب 8 دن رہتا، 2 تاریخ کو پیدا ہوتے کہتے، 15 یا 16 تاریخ کو مر جاتے کہتے، مرتے نہیں، مرنے ڈالتے۔ تو بہرحال کیا بول رہا تھا میں، اچھا دیکھنا کیسا ہے، بچوں کو دکھاتے، بڑوں کو دکھاتے، مستورات گھر کے اوپر کھڑے ہو کو دیکھتے، کھڑکیوں میں سے دیکھتے، تو دیکھنا کیا ہے، کیا بھی غلط نہیں نا مفتی صاحب، دیکھ سکتے نا؟ تو میں بولیا بھائی فلمیں نکالنا غلط ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر فلمیں بھی دیکھ سکتے نا، دیکھنا غلط نہیں ہے تو؟ غلطی نکالنے والوں کی ہے، دیکھنے والوں کی ہے کیا؟ تو فلمیں دیکھ سکتے کیا؟ گانے دیکھ سکتے؟ تو فلمیں نکالنا غلط ہے تو پھر دیکھنا غلط ہے نہیں ہے؟ تو ایسے ہی یہ کام غلط ہے تو غلط کو دیکھنا بھی غلط ہے، نہیں دیکھنا۔ آپ لوگ ان سے اس دیکھنے سے بچنا بھی، دیکھیے ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، وہ تاثیر بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ ارے بھائی بتایا تھا نا، یہ ناخن بڑھ رہا ہے، آپ بول سکتے ہیں اب کتنا بڑا ہے، بول سکتے ہیں بڑھ رہا ہے، ہر سیکنڈ ہر لمحہ ہماری بڑھنے کی چیزیں بڑھ رہی ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کتنا بڑا ہے؟ بال کتنا بڑا ہے بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے، لیکن بڑھ رہے ہیں، جو چیزیں بڑھنے کی ہیں بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بول سکتے نہیں۔ تو ایسے ہی گناہوں کے، شرک کے، اللہ کی نافرمانی کے جو کام ہے، ان کے اثرات ہمارے اندر منتقل ہوں گے، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی نیکیوں کے اثرات بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے درسیات، آپ درس سن رہے ہیں، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ اب جو ہماری کیفیت ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کلام کی برکت ہے۔ اب باہر یہ کیفیت رہے گی ہماری؟ نہیں رہے گی۔ تو جو شرک ہے، جو گناہ ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اس کو دیکھنے سے اس کی برائی یا اس کی نحوست دلوں میں پیدا نہیں ہوگی، ضرور پیدا ہوگی۔ نہیں دیکھنا، بالکل نہیں دیکھنا، جائز نہیں ہے۔ تو ایسے ہی میلاد میں بھی یہی میں کہتا ہوں کہ اس میں جو گانے وغیرہ لگا کر جو اس میں جاتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے والے کاموں میں سے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی اتباع کتنی ضروری ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ چنندہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ اختیار کیا ہے۔ ایک آ کر ابو البشر، یعنی پورے دنیا کے ابا، وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرے آ کر اول الرسل، وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ تیسرے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اکثر و بیشتر جو انبیاء پیدا ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے، اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، یعنی کہ انبیاء کے ابا، ان کے خاندان۔ کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پورے خاندان میں بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کیا بولتے ہیں؟ ابو الانبیاء بولتے ہیں۔ چوتھے آدمی جو حضرت مریم کے، یعنی کہ حضرت مریم کے والد تھے، حضرت عمران بن ماسا، حضرت عمران، یہ قرآن میں 2 عمران آئے ہیں، ایک آ کر حضرت موسیٰ کے ابا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ابا، دوسرے عمران جو ہے حضرت مریم کے ابا۔ اب یہاں حضرت مریم کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں عمران ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بولتے تھے؟ ابا بولتے، اللہ کے بیٹے بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کو پورا بولتے نہیں، پورا سٹارٹنگ سے بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا خاندان کہاں جا کر ملتا۔ سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت مریم کن کی بیٹی؟ حضرت عمران کی۔ حضرت عمران ابو الانبیاء کے اولاد میں آئے۔ ابو الانبیاء کون؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کس میں پیدا ہوئے؟ حضرت نوح کے ذریعے سے۔ حضرت نوح کس سے پیدا ہوئے؟ حضرت
آدم سے. حضرت آدم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو. تو اب جو انسان جیسا پیدا ہوتا ہے اس پروسیجر سے پیدا ہوا ہے تو کیا وہ خدا بن سکتا ہے؟ ارے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اسی لیے اللہ ان چیزوں کو بتانے کے لیے ان 4 لوگوں کو خاص طور پر بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ کون نہیں ہے؟ خدا نہیں ہے، اللہ کے نبی کے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ بھی نہیں، خدا بھی نہیں ہے. یہ بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ 4 لوگوں کو خاص طور پر یہاں پر بیان کیا ہے. اچھا، یہ 4 لوگ کون ہیں؟ ان کے صفات، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر ایک دوسروں کو ملنے والا ہے، اور ان کی اتباع سے جیسے ان کی قوم کامیاب ہوئی ایسے ہی ہماری امت یعنی نبی علیہ السلام کی امت بھی ان کی اتباع سے ہی کامیاب ہو سکتی ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام، فرشتوں کو کیا کہا؟ اللہ سجدہ کرنے کے لیے کہا. جو فرشتے سجدہ کیے وہ آج بھی فرشتے کہلا رہے ہیں. جو سجدہ کرنے سے انکار کیا آج وہ کیا کہلا رہا ہے؟ مردود ہے، شیطان ہے، قیامت تک بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو ایسے ہی حضرت آدم کو ماننے والے فرشتے، نہیں ماننے والے شیطان. حضرت نوح کو ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کیا، بڑا طوفان آیا تب بھی ان کو کامیاب کیا، اور نہیں ماننے والے غرق ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم میں انبیاء آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں بھی انبیاء آئے. تو اب یہاں بتانے کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد جیسے کامیاب ہوئی ویسے ہی نبی کو ماننے والے بھی کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں. نہیں مانیں گے تو بنی اسرائیل کی طرح ناکام ہوں گے. اور حضرت عمران جو حضرت عیسیٰ کی اولاد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماں ہے حضرت مریم کے والد صاحب ہے، تو یہاں پر ان کا بھی تذکرہ ہے کہ مانیں گے تو ان کی طرح کامیابی ملے گی، نہیں مانیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی. تو ان 4 لوگوں کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے. تو ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، یقین اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم السلام کی اولاد کو، اور عمران کی اولاد کو. عمران کی اولاد سے دونوں مراد ہے، لیکن یہاں میٹر جو ہے حضرت مریم کا چل رہا ہے، اس لیے حضرت مریم ہی مراد ہے، حضرت مریم کے والد ہی مراد ہے. علی العالمین، دنیا والوں پر اللہ نے ان کو چن لیا. ذریتم بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کے ذریت خاندان میں سے تھے. تو دیکھیے یہاں پر یہی ہے کہ خاندان سب کا ایک ہی ہے، خاندان کوئی الگ کوئی بڑا نہیں ہے. سب کی خاندان کہاں جا کر ملے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ملے گا. لیکن اللہ کے یہاں بڑے چھوٹے کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، وہی آگے رہے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا، جاننے والا ہے. اب اس کے بعد وہی چیز ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. دیکھیے آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ان کو سب چھوڑ کے حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ تفصیل سے کر رہے ہیں. اب سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ابھی 4 لوگوں کو بیان کیا نا اللہ، حضرت آدم کو بولے، حضرت نوح کو بولے، حضرت ابراہیم کو بولے، تینوں کو چھوڑ دیے. اب تذکرہ کس کا شروع ہو رہا؟ حضرت مریم کا، حضرت عمران کی بیٹی کا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بڑی ہے، زیادہ ہے. وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے اندر الوہیت نہیں ہے. اس لیے وہ کیسا پیدا ہوئے، وہ کس طریقے سے پیدا ہوئے، ان کے بڑے ہونے کا طریقہ کیا تھا، وہ کیا کیا واقعہ ہے، اس کو تفصیل سے اللہ بیان کریں گے. جو دنیا میں حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں ان لوگوں کو اگر یہ پوری تفصیل بتائیں گے تو وہ بھی اپنی بات سے رجوع کر لیں گے. وہ تفصیل سے واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں. اگلے پیر کو انشاءاللہ وہ واقعہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.